نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور ہم لوگوں نے جمعرات کو آیت نمبر 188 تک پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے آگے سے پڑھیں گے، تو میں مائکس اوپن کرتی ہوں۔ جی فرحین آپ شروع کیجیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلۃ وہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں۔ جی قل کہہ دیجئے یا یہ مواقیت للناس اوقات ہیں لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے، ولیس البر اور نہیں ہے کوئی نیکی، البر ولیس البر ہے، بر نہیں، البر اور نہیں ہے کوئی نیکی، بِأَن بات کے، تَأْتُوا الْبُیُوتَ تم آؤ اپنے گھروں کے، ہاں جی، تَأْتُوا تم آؤ، تم آؤ البیوتا گھروں کو، اپنے نہیں ہے یہاں پر، اپنے گھروں کو۔ تَأْتُوا تم آؤ البیوت گھروں کو، گھروں کو من ظہورہا ان کے پیچھے سے، ولیکن البر اور نیکی ہے، اور لیکن نیکی ہے من اتقی تقوی میں، جو تقوی کرے، تقوی کرے، واتو اور تم وقت آؤ البیوت واتو اور آؤ بیوتا گھروں میں، تم من آؤ، ابوابہا وقت تا ہے نا، وقت اور تم آؤ۔ اچھا واتو میں سمجھے یہ روٹ ورڈ ہے اس کا، سوری تو لکھا واتو تم آؤ البیوتا گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ، یہ جو ہے نا تم اس فلاح میں پالو۔ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا وقت جو ہے نا، یہ فعل امر ہے، اور فعل امر جو ہوتا ہے نا وہ حاضر کے صیغے سے بنتا ہے، تو حاضر کا صیغے میں جو ہے نا وہ سامنے والے کو ہی حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ کہا ہے تم آؤ، ٹھیک ہے۔ یہ جو تا ہے نا یہ تو روٹ کی ہی تا ہے، لیکن کیونکہ حاضر کا صیغہ اچھا ہے اس وجہ سے یہ کہا کہ میں کبھی کنفیوز ہو گئی تھی۔ جی اب ٹھیک ہے۔ جی جی وقاتلو اور قتل کرو فی سبیل قاتلو، اللہ، قاتلو جو ہے نا یہ جہاں پر قاتلو ہے نا یہ الف آتا ہے نا، یہ اس کا مطلب لڑنا ہوتا ہے، جنگ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر قتلو جو ہوتا ہے یا قتلو جو ہوتا ہے نا وہ قتل کرنے کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا صحیح، وقاتلو اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین وہ یقاتلونکم وہ لڑتے ہیں تم سے، الذین ان سے جو یقاتلونکم جو جنگ کرتے ہیں تم سے، تو لڑتے ہیں تم سے یا جنگ کرتے ہیں تم ایک ہی بات ہے، جنگ کرنا یا لڑنا ایک ہی بات ہے۔ سے، ولا تعتدو اور نہ زیادتی کرو، ان اللہ بے شک تعتدو اللہ تا، لا یحب، ولا تعتدو تا ہے تو کیا کہیں گی؟ اور نہ تم زیادتی کرو، جی جی
ان اللہ بے شک اللہ لا یحب المعتدین نہیں وہ محبت کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں. جی طلوہم اور قتل کرو انہیں. اب دیکھیں نا یہاں پر آپ نے قتل کیا ہے نا, یہاں پر جو ہے نا وقاتلو یہ اس کے فاعل ان کے وزن پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو قاتلو یہ وقتلو ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہاں پہ قتل کا معنی. اور قتل کرو جی حیثو جہاں سے ثقفتموہم ثقفتموہم تم انہیں پاؤ, ہاں ثقفتموہم تم انہیں پاؤ. واخرجوہم اور واخرجوکم اور نکالو انہیں من حیثو جہاں سے اخرجوکم وہ نکالیں تمہیں. ہاں جی والفتنۃ انہوں نے اور نکالا تمہیں. اشد جی اخرجوکم انہوں نے نکالا تمہیں. ہاں ماضی والفتنۃ اور فتنہ ہے اشد شدید من القتل قتل سے. اچھا یہ ولا دیکھیے اور نہ یہ جو ہے نا اخرجو یہ ہے فعل امر, اخرجو جی جو ہے نا یہ فعل ماضی ہے اور یہ دوسرا ایک باب ہے, تو اس وجہ سے اس کی فارمیشن اس طرح سے ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے نکالا تمہیں. یہ صحیح. جو ہے نا یہ اخرجو را کے نیچے جو زیر ہے نا یہ ہے فعل امر, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے کہا جی ہے نا کہ نکالو انہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں پر ہے انہوں نے نکالا تمہیں, ٹھیک ہے, یہ فعل ماضی ہے. یہ تھوڑی مشکل آیت ہے نا میم؟ نہیں تھوڑا سا آپ صحیح پڑھ رہی ہیں, بس دھیان رکھیے تھوڑا تھوڑا جس طرح آپ کر رہی ہیں ٹھیک کر رہی ہیں. جی ولا اور نہ تقاتلوہم تم لڑو ہاں صحیح ہے. وہ تم لڑو ان سے عند المسجد الحرامی مسجد حرام کے پاس حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑے تم سے. جی جی فی اس میں فَإِن پس اگر قاتلوکم وہ لڑتے ہیں تم سے فَقْتُلُوهُمْ بس قتل کرو انہیں. شاباش. فَذَلِكَ اسی طرح جزاء الکافرین سزا ہے کافروں کے لیے. جی ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے. ابھی آپ آگے پڑھ لیجئے گا. میں صرف یہاں پر آپ کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ آیت مشکل ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے جتنی پریکٹس کی ہے نا ابھی پچھلے دنوں میں بھی ضمائر کی, تو اس سے آپ کو کافی مدد ہوئی, کیونکہ اس میں جس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں نا بہت تو تھوڑا سا غور کیا آپ نے, تو آپ ان کا ترجمہ جو ہے نا آپ نے ٹھیک کیا ماشاءاللہ. جی یہ ٹاپک جو چل رہا ہے نا اس کو مکمل کر لیجئے. جی فَإِنْتَهُوا بس اگر فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنِ انْتَهَوْا بس اگر وہ باز آ جائیں, تَہَوْا کیا ہے؟ وہ باز آ جائیں. بس اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا بڑا مہربان ہے. ٹھیک ہے جی شاباش ماشاءاللہ بارک اللہ, آپ نے بہت اچھی کوشش کی, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے. جی نیکسٹ ہیں جی عظمیٰ عارف. جی عظمیٰ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عظمیٰ اسٹارٹ کیجیے 193 سے. یہ وقاتلوہم یہاں سے نا. جی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے, یا کہہ سکتے ہیں سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. سارا تو نہیں ہے یہاں پر, سارے کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ
الا علی الظالمین، ہم، بس نہیں ہے ظالموں کے علاوہ کسی پر عدوان یعنی دشمنی رکھنا یا کوئی زیادتی عدو کہتے ہیں زیادتی نا، حد سے گزرنا، زیادتی کرنا، کرنا. ہاں جی. تو پھر ظالموں کے علاوہ کسی پر زیادتی جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں یعنی کہ ظلم تو ان کے اوپر بھی نہیں ہوگا نا، جنہوں نے جو ظالم ہیں ان کا بدلہ برابر کا ہی دیا جائے گا نا. جی. الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے. والحرمات قصاص، اور حرمات کا بدلہ، ہاں حرمتوں کا بدلہ ہے. حرمتوں کا بدلہ جمع ہے. ہم، ومن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس جو زیادتی کرے تم پر پس اس سے اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، متقی لوگوں کے ساتھ ہے یا متقیوں کے ساتھ ہے. جی. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ تم اپنے آپ کو اور نہ تم اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، یہاں پر اب یہ کچھ الفاظ آ رہے ہیں، میں آپ سے ویسے ہی پوچھتی ہوں کہ انفقو اور احسنو، یہ کون سا فعل جی، ہے؟ وَأَحْسِنُوا یہ فعل امر ہے نا. جی. اور انفقو یہ بھی فعل امر ہے، یہ بھی دونوں. فعل امر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور چلیں آگے پڑھیے، پھر آگے سے پوچھتی ہوں. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور ہم، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو. ہم، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر ہم، اگر تم گھر جاؤ. ہم، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو میسر ہو ہم، قربانی میں سے یا ہدی میں سے. ہم. ہدی جو وَلَا ہوتی نا، تَحْلِقُوا ہدی، رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم اپنے جی ہدی وہ قربانی کے جانور. ہدی جو ہوتی ہے نا وہ قربانی ہوتی ہے جو حج اور عمرے کے لیے کی جاتی ہے، ورنہ جو ہوتی ہے نسک ہوتی ہے. ہدی خاص قربانی ہوتی ہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سر. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ، یہاں تک کہ محلہ، یعنی یہاں تک کہ ہدی جو ہے وہ اپنی جگہ پہنچ جائے. یعنی قربانی کا جانور ہے وہ مطلب قربانی ہو جائے مکمل. قربان گاہ میں. ہاں ٹھیک ہے، جو حرم میں پہنچ جائے. ٹھیک ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، ہم، بس جو کوئی تم سے مریض ہو ہم، یا اسے تکلیف ہو، اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو. ہم، فَفِدْيَةٌ صِيَامٍ، بس وہ فدیے میں روزہ رکھے. او صدقۃ، یا صدقہ کرے. او نسکین، یا نسک ابھی میں نے قربانی ہے بتایا. نا. ہاں جی ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو. قربانی یہاں نسک پر یہ جو ہے دوسری نا قربانی. ففدیۃ من صیام، تو روزہ رکھے نہیں، صیام جو ہے نا روزے ہے، تو فدیہ دینا ہے روزوں میں، روزوں سے، یا صدقہ یا نسک. ٹھیک ہے، 3 آپشن ہے. اگر اور کوئی یہ پہلے نسک، سے مطلب یہ نسک جو ہے نا، اب آپ یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا نا، ہدی جو ہے نا وہ خاص قربانی ہے. نسک جو ہے نا وہ اب اگر جب آپ یہ نہیں کر پا رہے تو وہ اس میں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا فرق ہے. کفارہ ایک طرح سے. جی جی. ٹھیک ہے. فَإِذَا فدیہ ہے أَمِنْتُمْ، بیسیکلی، کفارہ نہیں ہے، فدیہ ہے. کیونکہ کفارہ تو کسی گناہ کے کرنے کے اوپر ہوتا ہے نا، تو فدیہ ہے. فدیہ غلطی ہو گئی، کوئی چھوٹ گیا، واجب چھوٹ فدیہ، گیا. فدیہ ہاں مطلب کوئی رکن چھوٹ گیا ہے تو وہ اس کی صورت میں جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے نا، فدیہ دیتے ہیں. ہم روزے، ہم اگر کوئی مجبوری کی حالت میں نہیں رکھ سکتا اور وہ رکھ ہی جی نہیں سکتا تو پھر وہ فدیہ دیتا ہے روزوں کا. ٹھیک ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو پھر حج آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھاؤ. وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس جو میسر ہو ہدی میں سے. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، بس جو کوئی بس دو کوئی نہ پائے، بس 3 روزے ایام حج میں رکھے.
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ اور 7 جب تم واپس لوٹ آؤ. تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ یہ مکمل 10 ہیں. ذَلِکَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ یہ اس کے لیے جو نہ ہو اہلہ یعنی اس کا رہنا حاضر المسجد الحرام یہ جو مسجد حرام کے قریب جو لوگ نہیں رہتے ان کے لیے ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی یا یہ کہ اللہ تعالی زبردست ہے زبردست سزا عقاب ہے نا سزا دینے والا ہے. اچھا الحج اشہر معلومات الحج اشہر معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرد فیہن الحج بس جو کوئی اس میں جو اسے پائے نہیں فرض فمن فرض تو جو کوئی فرض کرے اپنے فرض کرے یعنی اپنے اوپر لازم کر لے نا فرض کر لے اپنے جو کوئی فرض کرے لازم کرے ان میں حج فلا رفث ولا فسوق بس نہ رفث ہے کوئی بے حیائی بے شرمی کا کام. رفث کہتے ہیں کہ اپنی ازواج کے ساتھ کسی بھی مطلب جنسی گفتگو کرنا گفتگو کرنا یعنی کہ اس قسم کا کوئی بھی تعلق یا گفتگو جو نا ہر چیز اس میں رہتی بس نہ شہوانی گفتگو کرے ولا فسوق اور نہ جھگڑا فسق سے ہے نا. ہاں جی فسوق گناہ کے کام نافرمانی کے کام ہی اس میں آتا ہے فسوق. ولا جدال اور نہ جھگڑا حج میں. وما تفعلوا من خیر اور جو کوئی کرے بھلائی یعلمہ اللہ وما اور جو کوئی جو بھی تفعلوا یہ فعل مضارع ہے فعل امر ہے. تفعلوا تم کرو گے اور جو تم کرو گے من خیرن بھلائی سے یا نیکی سے یعلمہ اللہ اللہ جان لے گا یا اللہ جانتا ہے جانتا بھی ہے اور وہ دونوں آپ کر سکتی ہیں. جی وتزودوا اور تم اور زیادہ راہ لے لیا کرو. ان خیر زاد تقوی بس بے شک بہتر زیادہ راہ تقوی ہے. واتقونی اور تم تقوی اختیار کرو یا اولی الالباب. واتقونی اس میں نون کی زیر جو ہے نا وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ زیر جو ہے یہ جمع کی طرف نہیں جمع والا تو جو نون ہوتا ہے نا اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. خاص رول ہے ہاں جی گرامر کا نون جس میں زیر والا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. یہ جو ہے نا یہ یا متکلم کی طرف اشارہ یا یہاں سے حذف ہو گئی لیکن زیر اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے. تو یہاں پر ڈرو کا معنی آئے گا تقوی کا معنی ڈرو میں ہے ڈر آئے گا کہ اور ڈرو مجھ سے. یہ نی کی بجائے نون زیر نی ہے تقونی بالکل. اور ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب اے عقل رکھنے والوں. لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم یہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ یہ کہ تم تلاش کرو اور اپنے من فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے. ربکم اچھا طرف سے ٹھیک. فَإِذَا أَفَضْتُم پھر جب تم لوٹو من عرفات عرفات سے فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام بس اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس. وَاذْكُرُوهُ اور اس کا ذکر کرو کما ہداکم جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور یہ کہ اس سے پہلے تم البتہ تم گمراہوں میں سے تھے. گمراہی میں تھے الضالین گمراہوں میں سے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر جو ہے نا ایک چھوٹی سی ایک اور چیز بتا دوں کہ مشعر حرام کا اس میں ذکر کیا کہ جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے اس کو بہتر طور پہ ان کو سمجھ سکتے ہیں.
پہلے جو تھے نا جو اہل مکہ جو تھے نا ان کا یہ تھا یعنی کہ وہ یہ کرتے تھے کہ حج کے اپنے جو بھی وہ ارکان اس ٹائم وہ کرتے تھے جس طرح بھی کرتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی باقیات پر عمل کرتے تھے جو وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم پہ کہتے تھے نا. تو مشعر حرام پہ جب وہ لوٹتے تھے تو اس ٹائم پر وہ وہاں پر بیٹھ کے تو اپنے بڑوں کے اور اپنے آباء و اجداد کے ذکر کیا کرتے تھے. تو یہ آگے بھی آپ پڑھیں گی کہ ان کو کہا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، یعنی اس طرح جیسے تم اپنے باپ دادا کا کرتے بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو یہ اس وجہ سے یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے. جی آگے پڑھیے. ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ، پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے، سب لوگ لوٹتے ہیں. واستغفروا اللہ، اور اللہ سے مغفرت چاہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے. وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم مکمل کر لو اپنے مناسک، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس ذکر کرو اللہ کا، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ تم ذکر کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا. او اشد ذکر، یا زیادہ ذکر، ذکر میں مطلب سختی، یاد کرنا، زیادہ یاد کرنا. وَمِنَ النَّاسِ، بس لوگوں میں سے، من یقولو، جو کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی عطا کر. وما لہ فی الآخرۃ خلاق، بس نہیں اس کا حصہ آخرت میں، بس نہیں اس کے لیے کوئی حصہ آخرت میں. یعنی صرف دنیا مانگتے ہیں. ومنہم، اور ان میں سے، من یقولو، جو کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ان میں سے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب اور دوزخ کے عذاب سے، یا آگ کے عذاب سے نجات دے، بچا، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو یا یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دن. ہاں یہاں پر ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں. ٹھیک ہے، 11 12 13. جی ٹھیک ہے، اس میں ہم جب جو لوگ حج نہیں بھی کرتے تو وہ ان کے لیے بھی ہے نا کہ وہ ان دنوں میں ضرور تکبیرات پڑھا کریں 11 12 13 ذی الحج کو. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، بس جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، بس نہیں اس پر گناہ. یہ جو یہاں پر کہا گیا نا 2 دنوں میں لوٹنے سے مراد جو ہے نا، جب ہم وہ جو رمی کرتے ہیں نا، رمی کرنے کے بعد جو لوٹتے ہیں وہ مراد ہے. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو کوئی تاخیر کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى، اس کے لیے جو ڈرے، جو ڈر گیا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وعلموا، اور جان لو. انکم، بے شک تم سب، الیہ تحشرون، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. نہیں، تم سب کو وہ جمع کرے گا، تم سب جمع، وہ تم سب کو جمع کرے گا. تحشرون، مجھے بتائیے تحشرون کون سا فعل ہے؟ مجہول ہے. تو پھر اس کا ترجمہ کیا کریں فعل گے؟ مضارع مجہول. تو آپ ترجمہ کریں گے کہ تم جمع کرے گا، یا کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں جی، اسی بے کی شک طرف تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. جی شاباش ماشاء اللہ. اب آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ دوسرے پارے کے اندر ہی کتنے احکامات ہیں. یہ جب انشاءاللہ تعالی ہم جب اس کو مکمل کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ مطلب میکسیمم جو ہے نا وہ کافی ساری چیزیں جو نا وہ اس کے اندر ڈسکس ہو جائیں گی. جی نیکسٹ، جزاک اللہ خیرہ عظمیٰ، آپ نے اچھا پڑھا. نیکسٹ تاج، آپ پڑھیے آیت نمبر 204 سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ومن الناس اور لوگوں میں سے میں یعجبک جو تم کو اچھی لگے قولہ بات ان کی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویشہد اللہ اور وہ گواہ بنائے اللہ کو بناتا ہے اللہ کو وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اعلیٰ اوپر جو فی قلبی ہی جو اس کے دل میں ہے وہ ہوا اور وہ الدار الخصام اور وہ ہے گھر نہیں الدار الخصام یہ لفظ ہے الد الخصام الد الخصام ہاں الد الخصام اور یہ ہے جھگڑا کرنے والوں کے لیے نہیں حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے جھگڑا کرنے والا یہ خاصیت ہے الد الخصام ٹھیک ہے ایک جو ہے پرسنالٹی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی جھگڑنے والا ہے یعنی کہ ویسے تو آپ کو اس کی بات بڑی اچھی لگتی ہے دنیاوی زندگی میں جو وہ بات کرتا ہے بڑی اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے لیکن اور جی پڑھیے وہ سخت جھگڑالو ہے ویزا اور جب تولا ویزا تولا اور جب وہ منہ کرتا ہے سعی تو تولا جو ہے نا اس کا مطلب ہے منہ موڑتا ہے تولا منہ موڑتا ہے سعی کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں لیفسد تاکہ وہ فساد کرے فیہا اس میں وہ یہلک اور تاکہ وہ ہلاک کرے ہرسا کھیتی کو و نسلہ اور نسل کو واللہ اور اللہ لا نہیں یحب الفساد محبت رکھتا فساد کرنے والوں کو ویزا اور جب کیلا کہا جاتا ہے لہو اس کے لیے اتق اللہ ڈرو اللہ سے اخذت ہو پکڑ لیتی ہے عزت آپ اخذت ہو پکڑ لیتی ہے اسے پکڑ لیتی ہے اسے عزت نہیں عزت اس کی عزت بالاسم 7 گناہ کے فحسبہ اور 7 گناہ کے جہنم فحسبہ کا مطلب ہے کہ کافی ہے اسے کافی ہے اسے جہنم والا بیسا اور وہ ٹھکانا ہے نہیں والا بیسا اور کتنا برا ہے اور کتنا برا ہے محال ٹھکانا ہاں جی وہ من الناس اور لوگوں میں سے ومن الناس اور لوگوں میں سے من یشری جو وہ ومن بیچتا الناس ہے لوگوں میں سے کوئی ہے اگر آپ اس کو اس طرح بول دیں گے نا تو تھوڑا محاورہ اردو کا ٹھیک ہو جاتا ہے ومن الناس اور لوگوں میں سے کوئی ہے ومن الناس اور لوگوں میں سے جو کوئی ہے یشتری جو بیچتا ہے نفسہ اپنے نفس کو ابتغاء تلاش کرتا ہے ہاں تلاش کرنا بھی یا چاہنے کے لیے بھی یعنی وہ اگر دونوں آپ بول سکتے ہیں جی نفسہ جو چاہتا ہے مرضات اللہ مرضات اللہ اللہ کی رضا واللہ اور اللہ تعالی رؤوف بالعباد اللہ تعالی بہت شفقت والا ہے اپنے بندوں پر بالعباد اپنے بندوں پر یا الذین اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا الذین آمنوا ادخلوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ادخلوا داخل ہو جاؤ ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام فی السلم اسلام میں
ہاں جی. قافا کافا. قافا ولا سارے ولا اور نہ تتبعوا اس کا کیا پیروی مطلب ہے؟ کرو. کافا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اس کا پورے کے نہیں پورے 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 کے پورے. ہاں داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے ولا اور نہ تتبعوا پیروی کرو خطوات شیطان کی پیروی کرو قدموں کی. ہاں جی. انہو شیطان کے قدموں کی پیروی کرو انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے. فَإِن پس اگر زللتم زلل تو مطلب پھسل جانا، پیر ڈگمگا جانا. پھر اگر پھسل جاؤ تم من بعد اس کے ماں جو جاءتکم البینات تو جب آ جائیں روشن نشانیاں تمہارے پاس. آ جائیں نہیں آ گئیں. آ گئیں جاءتکم جب آ گئیں تمہارے پاس روشن نشانیاں فَعْلَمُوا پس جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم عزیز کہتے ہیں، عزیز کہتے ہیں بہت زبردست، غالب، بہت زبردست، زبردست جی بہت زبردست اور حکمت والا ہے. حکمت والا ہے. اچھا یہاں تک جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ابھی، اس کو تھوڑا سا نا دیکھ لیتے ہیں. یہاں سے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الد الخصام جو 204 نمبر آیت میں ہے کہ پرسنالٹی کی بات ہو رہی ہے، اور آگے اس پرسنالٹی کی مزید جو صفت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. یعنی کہ کہا گیا ہے کہ وہ یعنی کہ اس کا جو کام ہے وہ زمین میں فساد کرنا ہے، کھیتیوں کو تباہ کرنا ہے، نسلوں کو ختم کرنا ہے، نسل کشی کرنا ہے. اب آپ یہ جو اس طرح کی پرسنالٹیز کا آگے بھی قرآن میں بہت مختلف پرسنالٹیز کا ذکر کیا گیا ہوا ہے، تو ان چیزوں کے اوپر رکھے تو اگر آپ انالیسس کریں نا تو آپ کو کافی چیزوں کا پتہ لگے گا کہ یہ کس کس قسم کی پرسنالٹیز کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر زمین میں فساد کرنا صرف یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ فساد کرنا نہیں، بلکہ کھیتیوں کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ، زمین پر موجود ہر چیز کے ساتھ جو ہے نا فساد کرنا، یعنی کہ ان کو ہلاکت میں ڈال دینا. اور پھر کھیتیوں کو تباہ کرنا، ایک تو ویسے ہی کھیتیوں کو خراب کر دینا کہ کاٹ دینا یا جلا دینا، ایک یہ کہ ان کو کرپٹ کر دینا، یعنی کہ جو فوڈ جو ہے جو نیچرلی گرو کرتا ہے فوڈ، اس کو اس کی جو سسٹم جو ہے اس کو سارا بدل دینا. اور یہ ہم لوگ بہت زیادہ آج کل جو ہے نا یہ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ کھیتوں میں سے جو سیزن میں جو ہے ایک کی بجائے جب ایک سے زیادہ فصلیں لی جاتی ہیں تو ان کو کرپٹ ہی کیا جاتا ہے نا، یعنی کہ ان کے اندر کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زمین جو ہوتی ہے وہ کچھ دفعہ کھیتی دے کے پیداوار دے کے تو اس کے بعد اس قابل ہی نہیں رہتی کہ وہ اس کو دوبارہ استعمال کی جائے، تو اس کے ساتھ فساد ہو گیا نا زمین کے ساتھ. اسی طرح پانی اور سمندروں میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کا فساد کیا جا رہا ہے. پھر نسل کشی کرنا، قتل کر کے ان کے جو ہے یعنی کہ کسی بھی طریقے سے خوراک کے ذریعے، ادویات کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ نسل کشی کرنا، لڑائی جھگڑے فساد. ابھی جو پیچھے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ تو بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی آبادیاں ایسی ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ نسل کشی کی جاتی ہے، جنوسائیڈ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر اسی پرسنالٹی کی بات کیا کی گئی ہے کہ اس کو جب اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے کہ تم باز آ جاؤ، اتنے تم جو گناہ کر رہے ہو، اتنے تم فساد کر رہے ہو، تو اس کی عزت سے مراد یہاں پر انا ہے، یعنی کہ اس کی ہٹ دھرمی اور اس کی انا جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے، اور وہ اس کو مزید آمادہ کرتی ہے کہ وہ
اور گناہ کرے، کیونکہ اس کے پاس پاور بھی ہے نا. اب یہ پرسنالٹی جو یہاں پر شو ہو رہی ہے یہ پاورفل پرسنالٹی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ وسائل بھی ہیں، اور وہ ان سب چیزوں کو غلط معنوں میں استعمال کر رہا ہے. اور جب اس کو شرم دلائی جاتی ہے اور اس کو اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرف لوٹے، وہ مزید جو ہے وہ انا کا شکار ہو کر اس گناہ میں مزید جو ہے نا وہ اضافہ کرتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں کہ پھر اس کو اللہ ہی کافی، یعنی کہ اس کے یہ جو گناہ جو جتنے بھی وہ جمع کر رہا ہے، پھر وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ جہنم جو ہے وہی کافی ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک پرسنالٹی جو بتائی گئی ہے کیا ہے کہ اب ان سب کے مقابلے میں اب یہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جو زمین میں فساد کر رہے ہیں اور وہ تباہی کر رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں اب کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس نے اپنا نفس جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیچ دیا، کہ وہ اللہ سے وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. تو وہ اس میں سے پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو صرف اللہ کی رضا چاہیے. یہ دو اس پرسنالٹی کے یہ جو آیات آئی ہیں 1 2 اور 3 میں اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے مقابلے میں صرف اللہ کی رضا چاہنے کا جو لوگ ہیں، تو ایک ہی آیت میں ان کی بات کر دی گئی کہ صرف ان کا ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہی کافی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو صاحب ایمان رکھنے کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے. اور پھر اس کے بعد جو فارمولہ جو دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پک اینڈ چوز کرنا جو تھا یہ یہودیوں کا کام تھا. آیت کا ایک حصہ لیتے تھے اور ایک حصے کا انکار کر دیتے تھے. تو اس وجہ سے پک اینڈ چوز جو ہے وہ کرنا منع ہے. جب آپ نے اسلام کا علم تھام لیا، جب آپ نے ایگری کر لیا کہ ہم اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیے کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر آپ کے اوپر اسلام کے سارے رولز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں گے اور آپ کو ان کو تسلیم کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی کیا کہا گیا کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، کیونکہ اگر ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوں گے تو پھر اس کا کیا ہوگا کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ کام ضرور کریں گے، کیونکہ یا تو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے یا پھر شیطان کے راستے پہ چلیں گے. وہ چاہے اپنے نفس کی پیروی کے تھرو چلیں، چاہے ویسے ہی چلیں. تو جہاں پر ہم آیات کا انکار کریں گے، نہیں سمجھیں گے، تو وہاں پر پیروی کس کی ہوگی؟ شیطان کی ہوگی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر تم پھسل جاؤ، یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ ہم انسان ہیں اور خطا ہوتی ہے، اور اگر ہدایت واضح ہوگی اور ہم نے پہچان بھی لیا، یعنی کہ ہدایت واضح ہونے کے بعد پہچان بھی لیا، ہمارے دل نے گواہی بھی دے دی، پھر اگر ہم اس راستے کو نہیں پکڑتے تو پھر ہمیں اس چیز کے اوپر بہت پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور حکمت والا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ڈرایا ہے کہ پھر بچ نہیں سکتے تم، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے بہتر ہے کہ لوٹو اپنی اصل جگہ پر، اصل راستے پر. جی آگے سے بنی اسرائیل کا سلسلہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں وہ بات آ رہی ہے. جی آپ میں سے کون پڑھے گا یہ والی آیات؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. یہ قیامت کے جو گھڑی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. حل جو ہے ہم لوگوں نے حمزہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ حمزہ جو ہے وہ حمزہ جب آتا ہے وہ استفہامیہ جو حمزہ ہوتا ہے جو سوال کا معنی رکھتا ہے. اسی طرح ہی کیفہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا. کیفہ جو ہے وہ بھی کیسے، وہ بھی سوال کا سوالیہ جو ہے اس میں آتا ہے، سوالیہ حرف ہے. اسی طرح حل جو ہے یہ بھی حل جو ہے یہ کیا کے معنوں میں بھی آتا ہے اور نہیں کے معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں معنوں میں آتا ہے.
تو یہاں پر آگے جو ہے اللہ آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر حل کا مطلب جو ہوگا وہ نہیں ہوگا. حل ینظرون کہ نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر ان یاتیہم کہ آ جائے ان کے پاس، اللہ اللہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام کہ بادلوں کے سایوں میں. غمام جو ہے وہ غم کی جمع ہے، بادل کو کہتے ہیں. غم جو ہوتا ہے وہ بھی دل کے اوپر چھا جاتا ہے، اندھیرا کر دیتا ہے. تو اسی سے تشبیہ ہے کہ جب بادل بھی جب آ جاتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کالی گھٹا چھا جاتی ہے، ہمیں اس کے پیچھے نظر نہیں آتا. تو الغمام بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکتی اور فرشتے، وقودی الامر وقودیہ اور پورا کر دیا جائے، یہ فعل مجہول ہے. وقودی الامر اور کام پورا کر دیا جائے. وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سب کام. جی ادیبہ آگے سے پڑھیے آیت نمبر 211. ادیبہ شاہین. اچھا ان کا مائک نہیں اوپن ہو رہا. جی السلام علیکم، میرے پاس نا گلاسز نہیں ہے، میں نا اس وجہ سے اچھا وعلیکم نہیں السلام. پڑھ رہی. جی آپ نہیں پڑھ سکتی تھیں، ابھی نہیں پڑھیں گی؟ جی 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 اچھا میں سن رہی ہوں بس آپ کو. اچھا چلیں ٹھیک ہے. جی آپ میں سے کوئی اس کو پڑھنا چاہے گا؟ نہیں تو اس کو میں تھوڑا سا کچھ آیات جو ہے نا وہ میں پڑھ دیتی ہوں. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر دے. چلیں تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں، چند آیات، پھر باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. سل جو ہے سأل اس نے سوال کیا، ٹھیک ہے. یسألو وہ پوچھتا ہے. سأل سے سل جو ہے پوچھ لیجئے، سوال کر لیجئے. بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، کم کتنی، کم کتنی، آتیناہم دی ہم نے انہیں، آتینا دی ہم نے ہم انہیں، من آیتن من آیتن نشانیاں، بینتن واضح، ومن یبدل اور جو کوئی، یبدل بدل دے گا، تبدیل کر دے گا، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، اللہ کے انعام کو، من بعد ما جاءتہ اس کے بعد کہ جو آ گیا ان کے پاس، اس کے پاس، من بعد یہ اس کے بعد کہ ما جو جاءتہ آ گیا اس کے پاس. فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید العقاب بہت شدید ہے، بہت سخت ہے، سزا دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے. العقاب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سزا دینے والا. یعنی کہ ان لوگوں نے پہچان لیا تھا نا، واضح ہو گئی تھی. تو ہر بندے کو جب حق جو ہے وہ واضح ہوتا ہے تو دل کے اندر ایک دل جو ہوتا ہے اس چیز کی گواہی دیتا ہے. تو اس کے بعد بھی جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اور انہوں نے نعمت کو بدل دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ان کے لیے باعث نعمت تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. اچھا یہ کیوں ہوا؟ زین للذین، زین مزین کرنا، خوبصورت بنا دینا، زین مزین کر دی گئی، للذین ان کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے سے ہی ان کے عقائد میں خرابی تھی، تو ان کے لیے مزین کر دی گئی کیا؟ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین ان کا جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ جنہوں نے اتقوا تقوی اختیار کیا، فوقہم
اوپر ہوں گے یوم القیامتی قیامت والے دن واللہ اور اللہ یرزقو رزق دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے. ٹھیک ہے جی. آج کی آیات جو ہے وہ ہم یہیں تک مکمل کرتے ہیں 212 تک. اور آپ لوگوں کی بک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں رمضان کے اندر ہی شروع کروں گی. اچھا رمضان کے ٹائمنگز جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی نماز تراویح کے بعد جو ہے اس کا ٹائم رکھیں گے رات کا، اور اس میں ہم لوگ آیات بھی پڑھیں گے اور جو ہم نے بک شروع کرنی ہے وہ بھی پڑھیں گے. اور رمضان میں ہم لوگوں کا آف نہیں ہوگا فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے جس طرح ہم آف کرتے ہیں نا، تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم میکسیمم اس سے فائدہ اٹھا لیں. وہ جو بک ہم نے شروع کرنی ہے وہ اس کے بھی لیسنس جو ہیں وہ میری کوشش تو ہوگی کہ میں آپ کو سارے مکمل کرواؤں. اس میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے کچھ اس کی ریویژنز ہیں اور کچھ نئی چیزیں بھی ہیں. ریویژن جو ہے وہ بھی اچھی ہے کہ آپ لوگوں کو مزید پختگی جو ہوگی جتنا بھی ہم نے پڑھا اس میں پختگی ہو جائے گی. تو میں تراویح کے بعد کا ٹائم ہوگا میں آپ کو فائنل جو آورس کے حساب سے جو ہے وہ میں بتا دوں گی انشاءاللہ تعالی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کل کا دن جو ہے ہمارے پاس ہے، کل شام میں اگر روزے رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے اور اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر کل رات سے ہی یعنی کہ ہم لوگ جو تراویح کے بعد کا ٹائم جو ہے وہ رکھ لیں گے. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر پرسوں سے انشاءاللہ تعالی وہی رکھیں گے. تو کل پھر ہم مارننگ کی کلاس نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، کل مارننگ کی کلاس نہیں ہوگی. اور اگر تو رمضان کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر رات کو کلاس ہوگی. اگر اعلان نہیں ہوتا تو پھر کل رات کی نہیں ہوگی، پرسوں بر رات سے ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہوتا تو آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس میں آپ تھوڑا سا اپنا پیچھے سے ریویژن کر لیں، کچھ آگے کی آیات بھی پڑھ لیجئے گا تاکہ پھر ہم جب شروع کریں آگے سے لیسن تو اس میں آپ لوگوں کی کچھ تیاری بھی ہو. ٹھیک ہے جی. میرا خیال ہے یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیں، تو پھر ہم اپنی کلاس کو بھی وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی کسی نے کوئی سوال کرنا ہے یا کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. چلیں جی. میرا خیال ہے آپ سب کو کلیئر ہو گیا ہے، تو ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.